24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے، اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ، اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھو۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کو نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، کتب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو، نہ مذہب کے عنوان پر نہ سیاست کے عنوان پر۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، کوئی فیڈریشن، کوئی فیڈریشن، یا تم استعمال ہو جاؤ گے سیاسی لوگوں کے،
سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڑھی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا روں، ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے۔ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار مت بنو، اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو۔ مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو۔ ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا۔ اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ ایک جگہ نماز کا وقت تھا، ہم نے گاڑی روکی، میں آگے بڑھا، تین نوجوان کھڑے تھے، پگڑیاں باندھی ہوئیں۔ میں نے کہا بھائی السلام علیکم، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ نفرت کسی نے ان کے اندر بٹھائی ہے۔ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا، تو مجھے سلام کا جواب دینا، اگر میں اس کی نظر میں کافر بھی تھا تو مجھے سلام کا جواب دینا جائز تھا اس کو، کہ بھئی ہم کسی کے اندر کو کیا جانے، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر کریں گے۔ میرے مدرسے کا ایک شاگرد، ایک بچہ ملتان گیا آئی ٹیسٹ کروانے، وہاں کلینک کے باہر ویٹنگ روم میں 50-60 مریض بیٹھے تھے۔ ایک بزرگ تشریف لائے، سفید پگڑی، کافی رنگین پگڑی، سفید داڑھی، تو ان کے لیے کھڑا ہو گیا کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو اس کے بھی پگڑی تھی سفید اور داڑھی، تو کہا تم ہو کون؟ کہا جی میں طالب علم۔ کدھر پڑھتے ہو؟ کہا جی میں طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، منہ پہ تھوک دیا۔ 60 سال سے اوپر عمر، اور منہ پہ تھوک دیا۔ تو اس بچے نے اف نہیں کی اور ایک طرف جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ صاحب اندر چلے گئے ڈاکٹر کو دکھانے، تو سارے وہ ویٹنگ روم کے لوگ اس کے پاس آ گئے، بیٹا کون ہو، کہاں سے آئے؟ چونکہ وہ ان کی آپس کی گفتگو ان تک نہیں پہنچی، انہیں یہ دیکھا کہ ایک صاحب نے اس بچے کے منہ پہ تھوکا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں وہاں تلمبے سے آیا ہوں، وہاں پڑھتا ہوں، طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ حیران پریشان سارے کہ کیا دین کے نام پہ اس حد تک نفرت جا سکتی ہے؟ اللہ کے واسطے میرے بچوں اس نفرت کا شکار نہ ہو، ورنہ تم سب سے بڑے دشمن ہو گئے اپنے دین کے، اور تم سب سے بڑے غدار ہو گئے اپنے نبی کے اور قرآن کے اور شریعت کے۔ تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگایا۔ عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا۔ عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے۔ ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ میرے نبی کیا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتہ تھا کہ کون کون ہے، باقی صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتہ تھا یہ منافق ہے۔ اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہا ہاں پڑھاؤں گا۔ تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہا ہاں۔ آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا۔ آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟ کرتا دے دیا۔ وہ مر گیا تو اس کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے، پتہ ہے؟ کہا ہاں پتہ ہے۔ کہا تو اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے مجھے ابھی تک روکا نہیں، یوں کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا۔ ایک جگہ تھا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اے میرے نبی 70 دفعہ پڑھ دے جنازہ میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ہے اگر میرا اللہ کہتا کہ اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ ان کے لیے دعا کریں گے جنازہ میں معاف کر دوں گا،
باپ نے کہا میں اس کم وقت کا 70 دفعہ